یہ وہ جگہ ہے جہاں دنیا کے طاقتور ترین لوگ چھپ کر ملتے تھے، جہاں لگژری کے پیچھے ایک ایسا خوفناک راز چھپا تھا جو کئی دہائیوں تک بے نقاب نہ ہو سکا۔ دوستو، یہ وہی بدنام زمانہ ایلیٹس آئلینڈ ہے، لٹل سینٹ جیمز، وہ جگہ جہاں امریکی صدور، شاہی خاندان کے افراد اور ارب پتیوں کا آنا جانا تھا۔ کیا یہ محض ایک پرائیویٹ پارٹی آئلینڈ تھا یا پھر ایک ایسا جرم کا مرکز جہاں کم عمر لڑکیوں کو ان طاقتور مہمانوں کے لیے تحفے کے طور پر پیش کیا جاتا تھا؟ اور اس سب کا مالک تھا جیفری ایپسٹین، ایک معمولی استاد جو راتوں رات ارب پتی کیسے بنا، اور اس کے پاس وہ کون سی خفیہ طاقت تھی جس نے پوری دنیا کی حکومتوں اور عدالتوں کو خاموش کروا دیا۔ پھر 2005 میں ایک لڑکی نے ہمت کی اور سب کچھ بے نقاب ہونے لگا، لیکن جب ایپسٹین کو آخری بار جیل ہوئی تو 10 اگست 2019 کی وہ پر اسرار رات کو کیا ہوا؟ دوستو، آج کی یہ کہانی بہت ہی دلچسپ ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ پیارے دوستو، ورڈ ان اردو میں سلمان بیگ کی طرف سے السلام علیکم۔ ایک عام آدمی کے استاد سے لے کر اربوں ڈالر کے بادشاہ تک کا سفر ایپسٹین کی کامیابی کا راز تھا۔ بلیک باکس بینکنگ، وہ خود ایک ایسا مالیاتی عبقری بنانے میں کامیاب ہوا جس کے پاس صرف دنیا کے امیر ترین لوگوں کا پیسہ ہوتا تھا، لیکن تحقیق بتاتی ہے کہ اس کی دولت کا اصل ذریعہ بلیک میلنگ تھا۔ وہ اپنے طاقتور کلائنٹس کے خفیہ راز اپنے پاس رکھتا تھا اور انہیں کنٹرول کرتا تھا۔ یہی وہ طاقت تھی جس نے اسے گلیمن میکسویل جیسی ساتھی دلوا دی، جو ایک معزز سائنسدان کی بیٹی تھی اور جس کا کام تھا نیٹ ورک کے لیے نئی لڑکیوں کی بھرتی کرنا۔ یہ نیٹ ورک ایک فیکٹری کی طرح کام کرتا تھا۔ پہلا مرحلہ تھا شکار۔ گیلن یا اس کے ایجنٹ غریب علاقوں کے اسکولوں کے باہر لڑکیوں کو ہدف بناتے اور انہیں ماڈلنگ کے جھوٹے خواب دکھاتے۔ انہیں پیسے، تحائف اور جزیرے پر کام کا لالچ دیا جاتا، اور پھر جزیرے پر پہنچ کر ان سے مساج کروائی جاتی جو زیادتی میں بدل جاتا۔ پھر انہیں مزید پیسے دے کر دوسرے مہمانوں کے پاس بھیجا جاتا۔ یہ ایک مکمل جنسی غلامی کا کاروبار تھا جہاں لڑکیوں کو ایک سے دوسرے ہاتھ تحفے کی طرح پاس کیا جاتا تھا۔ دوستو، اب میں آپ کو ایک ایسے حساس حصے میں لے کر چلتا ہوں، وہ حصہ جہاں طاقت کے اصل چہرے چھپے ہیں۔ سوال وہی ہے جو ہر کسی کے ذہن میں ہے، آخر وہ کون لوگ تھے جو اس جزیرے پر آتے جاتے تھے؟ ایپسٹین کی بلیک بک اور فلائٹ لوگ سے جو نام سامنے آئے، وہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ کوئی عام مجرم لوگ نہیں تھے، یہ وہ لوگ تھے جو ہماری دنیا کی سیاست، سائنس، فن اور بادشاہت کی بلندیوں پر بیٹھے تھے۔ پہلا نام تھا بل کلنٹن، جو کہ سابق صدر امریکہ رہے۔ ایپسٹین کے لولیٹا ایکسپریس پر 26 بار سفر ریکارڈ بتاتا ہے کہ کچھ سفر پر صرف ایپسٹین اور کلنٹن ہی تھے۔ کلنٹن کا دعویٰ ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتے۔ لسٹ میں دوسرا نام تھا پرنس اینڈریو، برطانوی شاہی خاندان۔ یہ وہ نام ہے جسے سب سے زیادہ شہرت ملی۔ ورجینیا گیرفے، جو اس وقت صرف 17 سال کی تھی، اس نے بتایا کہ کیسے ایپسٹین اور گیلین میکسویل نے اسے پرنس اینڈریو سے ملوانے کے لیے مجبور کیا۔ وہ تصویر جس میں پرنس اینڈریو کا ہاتھ گیرفے کی کمر پر ہے، یہ تصویر پوری دنیا میں وائرل ہوئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ پرنس اینڈریو کو اپنی تمام شاہی ذمہ داریاں چھوڑنی پڑی، کروڑوں ڈالر کا خاموش معاہدہ کرنا پڑا، اور آخرکار ملکہ الزبتھ دوم نے ان کا شہزادہ کا خطاب واپس لے لیا۔ دوستو، تیسرا نام تھا ایلن ڈی شارٹز، وہ عظیم سائنسدان جس نے ڈی این اے کی ساخت دریافت کی۔ جی ہاں، نوبل انعام یافتہ سائنسدان۔ فائلوں میں ان کا نام بار بار آیا۔ ایپسٹین کے جزیرے پر ان کے آنے کے شواہد ہیں۔ ان کا دفتر ایپسٹین کے ساتھ مالی معاملات چلاتا تھا، ان پر کبھی کوئی مقدمہ نہیں چلایا گیا۔ اس فہرست میں اور بھی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ۔ 90 کی دہائی میں ایپسٹین کے قریبی ساتھی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک پرانے انٹرویو میں کہا تھا، جیفری بہت اچھا آدمی ہے، وہ لڑکیوں کے معاملے میں میری ہی طرح کا ہے، بس وہ جوان لڑکیوں کو ترجیح دیتا ہے۔ بعد میں دونوں میں دوریاں بڑھ گئیں۔ بل گیٹ سے ملاقاتوں کے ریکارڈ، نامور ہالی ووڈ اداکار اور پروڈیوسر، دنیا کے بڑے بینکار اور تاجر اس لسٹ میں شامل تھے۔ ایف بی آئی نے ایپسٹن کے مینہٹن کے گھر پر چھاپے مارے تو انہیں کیا ملا؟ ہزاروں کی تعداد میں غیر اخلاقی تصاویر، اور یہ صرف ایپسٹین کی تصاویر نہیں تھی۔ یہاں سے ایک خوفناک نظریہ سامنے آتا ہے۔
ماہرین کا خیال ہے کہ ایپسٹین ان طاقتور مہمانوں کی خفیہ تصاویر اور ویڈیوز جمع کرتا تھا۔ اس کا ایک ہی مقصد تھا، بلیک میلنگ۔ یہی وجہ تھی کہ ایپسٹین اتنا طاقتور تھا، اس کے پاس ہر ایک کا راز تھا۔ دوستو، اب آپ کو 2008 کی ایک ایسی رات کے بارے میں بتاتا ہوں جب فلوریڈا میں کچھ لوگ ایک کیمرے میں جمع تھے۔ ایک طرف تھے جیفری ایپسٹین کے کروڑوں ڈالر کے وکیل اور دوسری طرف تھے امریکی حکومت کے وکیل۔ بات چیت ہو رہی تھی، سودے بازی ہو رہی تھی۔ بیرون کیمرے وہ لڑکیاں جن کی زندگیاں برباد ہو چکی تھیں، وہ انتظار میں تھی کہ ان کے ساتھ ہونے والے ظلم کا کچھ تو انصاف ملے گا۔ لیکن اندر ایک ڈیل طے پا گئی، ایک ایسی ڈیل جسے آج تک غیر معمولی اور سکینڈل لیس کہا جاتا ہے۔ ایپسٹین جیسا مجرم جس پر درجنوں کم عمر لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کے ثبوت تھے، اسے عمر کی قید کی بجائے صرف 18 ماہ کی سزا سنائی گئی، اور وہ بھی ایسی کہ دن میں 12 گھنٹے اپنے آفس جا سکتا تھا۔ جیل بس رات گزاری کے لیے تھی۔ لیکن ڈیل کا سب سے خوفناک حصہ یہ تھا، اس ڈیل میں ایپسٹین کے 4 نامعلوم ساتھیوں کو بھی مکمل قانونی تحفظ دیا گیا، یعنی جو بھی طاقتور لوگ اس نیٹ ورک میں شامل تھے وہ بالکل محفوظ تھے۔ اور سب سے دردناک بات، ان لڑکیوں کو جنہوں نے ہمت کر کے اپنی کہانی بتائی تھی، انہیں پتہ ہی نہ چل سکا کہ ان کا مجرم کیسے بچ گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پیسے اور طاقت نے انصاف کو خرید لیا اور دنیا نے دیکھا کہ ایلیٹس کے لیے ایک الگ قانون ہے۔ 10 سال بعد 2018 میں ایک صحافی نے ایک تحقیقاتی رپورٹ شائع کی۔ اس کا عنوان تھا وائلیشن آف جسٹس، یعنی انصاف کی ناکامی۔ اس رپورٹ میں اس نے 2008 کی پوری خفیہ ڈیل کو بے نقاب کر دیا، بتایا کہ کیسے نظام نے مل کر ایک مجرم کو بچایا اور پھر کیا ہوا۔ پورے امریکہ میں آگ لگ گئی، عوام غصے سے کھڑی ہو گئی، دباؤ بڑھ گیا، اور بالآخر 6 جولائی 2019 کو جیفری ایپسٹین کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ اب کی بار وہ ایک محفوظ جیل میں تھا اور لگ رہا تھا کہ انصاف کا پہیہ چل پڑا ہے۔ دنیا سانس روکے بیٹھی تھی، کیونکہ اب ایپسٹین کو عدالت میں کھڑا ہو کر سب کچھ بتانا تھا، سب کے نام بتانے تھے۔ اور پھر آئی وہ رات، 9-10 اگست 2019 کی درمیانی رات۔ میٹروپولیٹن کریکشنل سینٹر، ایک اعلیٰ سیکیورٹی جیل۔ سی سی ٹی وی کیمرے جو ہر وقت کام کرتے تھے، اتفاقاً اسی رات خراب ہو گئے۔ وہ گارڈز جنہیں ہر آدھے گھنٹے کے بعد چیک کرنا تھا، وہ سو گئے، انہوں نے کوئی چیک نہیں کیا۔ ایپسٹین کو کچھ دن پہلے خودکشی کی کوشش کے بعد خصوصی نگرانی میں رکھا گیا تھا، لیکن اسی رات بلا وجہ اس خصوصی نگرانی کو ہٹا لیا گیا۔ اور پھر صبح 6 بجے ایک گارڈ کوٹری کے اندر جھانکتا ہے اور جیفری ایپسٹین کی لاش دیکھتا ہے۔ سرکاری بیان میں بتایا گیا کہ یہ ایک خودکشی ہے، لیکن ایک آزاد فورینسک ڈاکٹر جس نے لاش کا معائنہ کیا، اس نے کہا یہ زخم خودکشی سے زیادہ قتل جیسے لگتے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا واقعی ایک ایسا شخص جسے اپنے طاقتور دوستوں کے نام بتانے سے صرف چند دن پہلے وہ اس قدر مؤثر طریقے سے خودکشی کر سکتا تھا، یا پھر کسی نے اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کرانا چاہا؟ ایلیٹس آئلینڈ تو بند ہو گیا، کچھ راز اب بھی راز ہی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ایپسٹین آئلینڈ کی کہانی۔ شاید اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے، خاموشی ٹوٹنی چاہیے، ہمت دکھانی چاہیے اور انصاف کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔